سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ جو اہل حدیث ہے، جو آپ کا سلفی ہے، وہ اس میں یہ مزار وزار پیر مرید کسی میں بلیو نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے صرف آپ اور اللہ، آپ کے بیچ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں، کچھ نہیں۔ وہ جیسا لکھا گیا ہے کتاب کے اندر، کوئی انٹرپریٹ نہیں کرے گا کتاب کو، جیسا کتاب کے اندر لکھا گیا اس کو لٹرل فالو کرتے ہیں اس کو۔ مطلب کتاب اس پر لکھا ہے کہ اس آدمی کے اوپر تھوکنا ہے تو آپ کو تھوکنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، تمام کے تمام مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن حق پر اور صحیح راستے پر کون ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا، لیکن حق تو حق یہ ہے کہ غیر بھی تعریف کرے۔ دیکھیں اس ویڈیو میں آپ نے ایک غیر مسلم یعنی ہندو بھائی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اہل حدیث یا سلفی اسے کہتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث کو ماننے والا، قرآن و حدیث کو ماننے والا امت ہوتا ہے، فرقہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ امت کا فرد ہے۔ اگر ایک حنفی قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے، ایک شافعی اگر قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے، ایک بریلوی اگر قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کوئی مولوی جرجیز کی بات کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ صرف وہ اور اس کے چاہنے والے اور ماننے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں۔ اہل حدیث امت کا نام ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ BBC اردو نیوز کو بھی سنیں، کتنے واضح انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو چاروں اماموں کو تو مانتے ہیں، لیکن چاروں اماموں کو اس وقت مانتے ہیں جب اماموں کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی قرآن میں اور حدیث میں ہو، تب چاروں اماموں کی بات کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، ورنہ کسی بھی امام کی بات کو نہیں مانتے۔ آخری فیصلہ قرآن اور حدیث ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سلفی، وہابی اور اہل حدیث۔ سنیوں میں ایک سموہ ایسا بھی ہے جو کسی ایک خاص امام کے انوسرن کی بات نہیں مانتا۔ ان کا کہنا ہے کہ شریعت کو سمجھنے اور اس کا صحیح ڈھنگ سے پالن کرنے کے لیے سیدھے قرآن اور حدیث یعنی پیغمبر محمد کے کہے ہوئے شبد کا ادھین کرنا چاہیے۔ اسی سمودائے کو سلفی اور اہل حدیث اور وہابی آدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سمپردائے چار اماموں کے گیان، ان کے شودھ ادھین اور ان کے ساہتیہ کی قدر کرتا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان اماموں میں سے کسی ایک کا انوسرن انیواریہ نہیں ہے۔ ان کی جو باتیں قرآن اور حدیث کے انوسار ہیں اس پر عمل تو صحیح ہے، لیکن کسی بھی وواداسپد چیز میں انتم فیصلہ قرآن اور حدیث کا ماننا چاہیے۔ اہل حدیث کے عالم ہمارے پاس آئے، تقریر کر کے گئے، اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی، باقی مسالک نے بھی کی، لیکن مدح اہل بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہل حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی، اور میں خود حیران۔ اہل حدیث جس طرح نبی الاسلام کو مانتے ہیں نا، اس طرح اور کوئی نہیں مانتا، کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی الاسلام کی محبت میں کہتے ہیں۔ آپ ذرا ان کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی الاسلام کو صحیح مانا ہے، باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں۔ اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، پہلی وجہ۔ ہمارے ہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جماعت اہل حدیث یا سلفی وہ جماعت ہے جو خالص کتاب اللہ پر اور سنت رسول پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ اگر کتاب اللہ میں موجود ہو، سنت صحیحہ میں موجود ہو، تو پھر آمنا و صدقنا، کسی امام کی قول اور کسی بزرگ کی قول کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ خالص کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والی جماعت کا نام اہل حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔